اس ویڈیو میں ہم ثلاثی مجرد کے ابواب سمجھیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ یہ ابواب دراصل ہوتے کیا ہیں، جو عربی علم الصرف کے اندر کہا جاتا ہے باب نصر ینصرو، باب ضرب یضربو، باب افتعال، باب استفعال وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ الحمدللہ علم الصرف کے تحت ہم نے 65 گردانوں کو سمجھ لیا کہ کیسے مصدر سے ماضی بنتا ہے، مضارع بنتا ہے، امر اور نہیں بنتے ہیں، اس میں فاعل بنتا ہے، اس میں مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان، اس میں اعلیٰ اور اس میں تفضیل بنتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ تو تھا ایک باب جس کا نام ہے باب فتح یفتح، اور اس باب کا مطلب یہ ہے کہ ماضی اور مضارع کا جو اسلوب ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، اور اسی طرح اس میں فاعل، اس میں مفعول کے صیغوں کا وزن یہ ہوگا۔ اب اس میں عربی زبان میں 44 کے قریب ابواب پائے جاتے ہیں، ان میں سے ہر باب کے اندر یہ پوری 65 گردانیں ہر ایک باب کے اندر چلیں گی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ 6 اقسام کیا ہوتی ہیں۔ کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں عربی میں، وہ یا تو 3 ہوں گے تو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، 4 ہوں تو اس کو رباعی کہتے ہیں، 5 ہو تو اس کو خماسی کہتے ہیں۔ خماسی جو ہے وہ اسم میں پایا جاتا ہے، فعل میں نہیں پایا جاتا، اور فعل میں صرف ثلاثی اور رباعی پائے جاتے ہیں۔ پھر کسی بھی مادے کے فعل ماضی مطلق کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں اگر حروف اصلیہ سے زائد کوئی حرف نہ ہو تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے نصرہ، ضربہ، سمعہ، فتحہ، کرمہ، حسیبہ، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی حروف زائد آ جائیں، جیسے اجتنبہ، اب یہ جنب سے ہے، حروف اصلیہ جیم، نون اور با ہیں، اس میں الف کا شروع میں اضافہ کیا گیا، پھر جیم کے بعد تا کا، اور پھر آخر میں نون اور با ہیں، تو الف اور تا کا اضافہ ہو گیا، لہذا یہ ثلاثی مزید فی ہی ہے۔ مزید فی ہی کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گئی ہے، جس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو ثلاثی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں ٹوٹل 4 حروف ہوں، جیسے بعثر، یہ رباعی مجرد ہے۔ اگر اس میں کسی حرف کا اضافہ ہو جائے تو یہ رباعی مزید فی ہوگا، جیسے تدحرجا، ابرن شقا اور اقشعرا، کہ اس میں 4 حروف اصلیہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ثلاثی مجرد کو ہم پہلے سمجھیں گے، پھر ہم ثلاثی مزید فی کو سمجھیں گے، پھر رباعی مجرد کو سمجھنا ہے، پھر رباعی مزید فی کو سمجھنا ہے۔ تو ثلاثی مجرد جو ہے اس کے کل 8 ابواب ہیں، ان میں سے 5 کثیر الاستعمال ہیں اور 3 کم استعمال ہوتے ہیں۔ جو 5 کثیر الاستعمال ہے ان کو مضطرد کہتے ہیں، آپ کو یہ نام یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو 3 کم استعمال ہوتے ہیں ان کو شاذ کہتے ہیں، شین الف زال۔ تو جو 5 کثیر الاستعمال ہیں وہ ہیں نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم۔ اور جو 3 قلیل الاستعمال ہے ان کے نام ہے حسیب یحسب، فضیل یفضل، کاد یکاد۔ تو اب ان میں فرق کیا ہے؟ صرف زبر، زیر اور پیش کا فرق ہے، اس کے علاوہ ساری گردانیں 65 کی 65 وہی رہیں گی۔ بس زبر، زیر، پیش کی تبدیلی اس میں صرف عین کلمے میں واقع ہوگی، فا کلمہ ویسا ہی رہے گا جسے ہم نے فتح یفتح میں پڑھا، اور لام کلمہ ویسا ہی رہے گا جسے ہم نے فتح یفتح میں پڑھا۔ بس صرف عین کلمہ جو ہے، نصر صاد، فتح تا، جعل عین، یہ جو عین کلمہ ہے اس کے اندر ماضی میں یا تو زبر ہوگا یا زیر یا پیش، مضارع میں بھی اس پر یا تو زبر ہوگا یا زیر یا پیش۔ ہم نے جو پڑھا ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمے میں زبر ہے، فتح تا پہ زبر ہے، یفتح تا پہ زبر ہے۔ تو اب یہ فتح یفتح تھا، اس کو مثلا اگر ہم یوں کر دیں فتوح یفتح تو یہ ایک الگ باب بن جائے گا۔ یہ دونوں پیش ہو گئے، اس میں دونوں کے نیچے زیر لگا دیں فتح یفتح، یہ الگ باب بن جائے گا۔ اسی طرح ایک میں زبر لگائیں اور پھر دوسرے کے اندر تینوں حرکتیں رکھیں، زبر کے ساتھ پیش کو لائیں، فتح یفتح، فتح یفتح، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، فتح یفتح، یہ الگ باب ہو جائے گا۔
اسی طرح پہلے کے اندر زیر لگائیں، فتح کر دیں. اب یہاں پر مضارع میں زبر زیر پیش تینوں کریں تو الگ الگ باب بنتا رہے گا، فتح یفتح، فتح یفتح، فتح یفتح. اسی طرح یہاں پر پیش لگا دیں ماضی کے درمیانی عین کلمے میں فتح کر دیں تو اب فتح یفتح، فتح یفتح، فتح یفتح. تو یہ کئی سارے احتمالات ہیں، ان میں سے صرف 8 استعمال ہوتے ہیں، 5 کثیر الاستعمال ہے، 3 قلیل الاستعمال ہے. تو جو 5 کثیر الاستعمال ہے ان میں سے پہلا ہے نصر ینصر. اب دیکھیں فا کلمہ ماضی میں زبر ہے اور عین کلمے میں ماضی پر زبر ہے اور مضارع میں پیش ہے، تو یہ ہے نصر ینصر. اب نصر ہے تو اس کی ماضی کی تمام گردانیں وہی ہوں گی جو ہم نے فتح یفتح میں پڑھ لی، لیکن چونکہ یہ ینصر ہے مضارع میں اس کا عین کلمے پر پیش ہے تو مضارع سے بننے والی تمام گردانوں میں عین کلمے پر پیش پڑیں گے. ینصر ینصران ینصرون، تنصر تنصران ینصرن، تنصر تنصران تنصرون، تنصرین تنصران تنصرن، انصر ننصر. اسی طرح لم ینصر لم ینصرا لم ینصروا، لن ینصر لن ینصرا لن ینصروا، لینصرن لینصران لینصرن، لینصرن لینصرن، انصر انصرا انصروا. امر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عین کلمے پر پیش ہو تو جو شروع میں الف آتا ہے اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں حمزہ وسطی پر. اسی طرح نہیں میں لا تنصر لا تنصرا لا تنصروا، تو یہ سب میں پیش آ جائے گا. لیکن مجہول کے صیغوں میں پورے ثلاثی مجرد کے تمام ابواب میں جو مضارع اور ماضی کا مجہول کا صیغہ ہے یہ ہم نے جو فتح یفتح میں پڑھا تھا وہی کا وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. اسی طرح اس میں فاعل سب کے اندر فاعل کے وزن پر آئے گا، اس میں مفعول سب میں مفعول کے وزن پر آئے گا، اور اس میں اعلیٰ سب کے اندر اسی وزن پر آئے گا، اس میں تفضیل سب میں اسی وزن پر آئے گا. البتہ اس میں ظرف کے اندر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جو مضارع کا عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اگر زبر یا پیش ہو تو مفعل، من نصر ینصر سے منصرن، اس میں ظرف کے اندر زبر آئے گا عین کلمے کے اوپر. لیکن اگر ضرب یضرب ہے مضربن تو اس میں ظرف بنے گا مضربن. ضرب یضرب یعنی جس میں مضارع کا عین کلمہ جو ہے ضرب یضرب میں اور حسیب یحسب میں مضارع کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اس میں ظرف میں بھی اس میں عین کلمے کے نیچے زیر پڑیں گے، الا یہ کہ اس کا استعمال زبر کے ساتھ رائج ہو جائے تو پھر اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور الا یہ کہ جہاں زبر پڑھنے کا قاعدہ ہے وہاں زیر کے ساتھ رائج ہو جائے تو وہاں زیر کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے سجد یسجد، سجدہ کرنا باب نصر ینصر سے ہے تو اس سے اس میں ظرف مسجدن استعمال ہوتا ہے جیم کے کسرے کے ساتھ، تو وہاں ہم کسرے کے ساتھ استعمال کریں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ ایسا پیش کیا ہے اصول بتا کر کہ آپ اس کو سامنے رکھ کر از خود ساری گردانیں بنا سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ نے 65 گردانیں پڑھ لی ہیں، اب آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز لکھ لکھ کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ان 65 گردانوں کو آپ نے ان 8 ابواب کے ساتھ دہرائی کر لی تو اب ان کے ترجمے بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ ان کے کچھ خاصیتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو کچھ کتابیں ہیں خاصیت ابواب کے اعتبار سے، وہ خرید لیجیے گا، وہ دیکھ لیجیے گا، انٹرنیٹ پر بھی ہوں گی. تو ان میں نصر ینصر کی الگ خاصیت ہوتی ہے، ضرب یضرب یعنی ان کے معنی کے اندر کچھ خاص بات ہوتی ہے جو انہی کے اندر پائی جاتی ہے اور کسی میں کم پائی جاتی ہے. ان میں جب کوئی مادہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. ایک بات یہاں اور نوٹ کرنے کی ہے کہ کوئی ایک مادہ لے لیں، مثال کے طور پہ سین جیم دال. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نصر سے بھی استعمال ہوگا، یہ ضربہ سے بھی استعمال ہوگا، یہ سمیہ سے بھی استعمال ہوگا. یعنی یہ ثلاثی مجرد کے 8 ابواب سے ایک مادہ آئے گا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی مادہ ہو سکتا ہے 8 ابواب سے آئے، کوئی ہو سکتا ہے 7 ابواب سے آتا ہو، کوئی مادہ ایسا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی باب سے استعمال ہوتا ہو، باقی کسی باب سے استعمال نہ ہوتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا مادہ کس باب سے ہے. یہاں پہلے آپ ان 8 ابواب کو سمجھ لیں. نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، یہ 5 ابواب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ان کے عین کلمے ماضی اور مضارع میں نوٹ کر لیں. اسی طرح شاذ والے جو 3 ہیں ان میں سے ایک حسیب یحسب ہے، ایک فضیل یفضل ہے اور ایک کاد یکاد ہے. جو حسیب یحسب ہے اس کے تو کچھ مادے اور بھی ہیں. فضیل یفضل کا مجھے مزید کوئی مادہ نہیں ملا اور کاد یکاد کا بھی مجھے کوئی مادہ نہیں نظر آیا.
اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا. پھر قاعدہ یکادو کے اندر چونکہ تعلیل ہوئی ہے تو وہ ہم اس کو اجوف میں ہی سمجھیں گے, ابھی سمجھ نہیں سکتے. تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ جو ہے وہ کس باب سے آ رہا ہے؟ آپ مصباح اللغات یا القاموس الوحید اپنے پاس رکھ لیں, تو کسی بھی مادے کو دیکھنا ہو اس کے حروف اصلیہ میں جائیں اور وہاں وہ دیکھ لیں کہ کس کس باب سے استعمال ہو رہا ہے. وہاں وہ باقاعدہ آگے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اب جسے نصرہ ہے تو لغت میں لکھا ہوا ہوگا نصرہ, صاد کے اوپر زبر لگا ہوا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی ایسے باب سے ہے جس کے ماضی میں عین کلمے پر زبر آتا ہے. وہ نصر ینصر بھی ہو سکتا ہے, وہ ضرب یضرب بھی ہو سکتا ہے, وہ فتح یفتح بھی ہو سکتا ہے. اب وہ آگے پھر اس کا مضارع کے لیے انہوں نے ڈیش لگا کر اس کے اوپر زبر زیر پیش دیا ہوا ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضارع میں کیا آتا ہے, تو اس سے اس کے باب کی نشاندہی ہو جاتی ہے. تو بسا اوقات اس پہ زبر زیر پیش تینوں لگایا ہوا ہوتا ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نصر ینصر بھی ہے, نصر ینصر بھی ہے, نصر ینصر بھی ہے. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, ورنہ نصر ینصر ان تین ابواب سے ایک ساتھ میرے خیال میں نہیں آتا. تو یہ تھی ثلاثی مجرد کے 8 ابواب کی تفصیلات جو اس وقت میں نے آپ کو بتائی. ویڈیو طویل ہو جائے گی, اس لیے انشاءاللہ ہم ثلاثی مزید فی کو اگلے سبق میں سمجھیں گے, پھر اس کے بعد رباعی کو سمجھیں گے, اور یہاں ہم ابواب کو مکمل کر لینے کے بعد پھر ہمارا سفر آگے بڑھے گا, اور پھر انشاءاللہ ہم ہفت اقسام کو سمجھیں گے, اور ہفت اقسام کو سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہمارا علم الصرف کا کورس مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. اب میں اجازت چاہوں گا, فی امان اللہ.